تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ آپ کے مد مقابل ابو جہل آ گیا۔ یعنی اس دور کے اندر بھی اگر آپ نظر دوڑائیں تو حق اور باطل کی جنگ ابھی تک جاری ہے۔ جہاں پہ حق ہوتا ہے وہاں پہ باطل بھی سر اٹھاتا ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب جاء الحق، حق آ جاتا ہے، زہق الباطل، باطل چلا جاتا ہے۔ اب یہ مد مقابل، یہ حق اور باطل کی جنگ، یہ آج کی نہیں، یہ جب سے اللہ نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے اس دور سے لے کر آج تک یہ حق اور باطل کی جنگ جاری ہے۔ اور امام الانبیاء کے دور میں مسلمان قوم کا جو سب سے بڑی جنگ ہوئی، سب سے بڑا معرکہ پیش آیا، وہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اور بدر کا معرکہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، جس میں حق اور باطل کے درمیان ایک عالمی جنگ ہوئی۔ اللہ نے حق کو غلبہ عطا فرمایا، باطل کو نصف نابود کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ اب اس بدر کی جنگ کے چند اسباب ہیں۔ یہ بدر کی جنگ ہوئی کیوں؟ تو ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، امام الانبیاء کو تو انہوں نے مجبور کر دیا تھا کہ انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ یثرب کی طرف رخ کیا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں آ کر بسے تو مدینہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر گئی۔ اب دو علیحدہ علیحدہ ریاستیں ہیں، ایک مدینہ ریاست ہے اور ایک مکہ ریاست ہے۔ اور جب دو ریاستوں کے درمیان
آپ کے حکم پر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. توجہ آپ میری طرف رکھیں گے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تیار کیا تو آپ کے پاس نہ سواری کے لیے گھوڑے، دو گھوڑے اور چند اونٹ تھے اور چند زینے تھی اور تلواریں تھیں.
جس طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اور ساتھیوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کر دشمن سے لڑو، اگر کامیاب ہو گئے تو ہم یہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتے ہیں، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اللہ کے حبیب آپ جس طرح کا بھی حکم فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہاں پہ نشانات لگائے کہ یہاں پر جو ہے ابو جہل کل مردار ہوگا، یہاں پہ عتبہ مرے گا، یہاں پہ شیبہ مرے گا، اور بڑے بڑے کافروں کے نام گنوائے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ جب حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ جس جس جگہ پر امام الانبیاء نے بتلایا تھا وہیں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اور یہ وہ جنگ تھی کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اپنے خیمے کے اندر ہیں، پریشان ہیں کہ کیا ہوگا کل، یہ میرے چند ساری زندگی کی محنت، ساری زندگی کی پونجی اگر یہ شہید کر دیے کہ ان کو مار دیا گیا تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، پریشان ہے۔ اس لیے کہ جو سپاہ سالار ہوتا ہے وہ اپنی جماعت کے لیے پریشان ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا آپ کے سارے آپ کے محتاج سارے پریشان ہوں اور آپ خوشی سے کہیں کا ویزا لے کر یہاں پاکستان سے کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ جنگ کے دوران سپاہ سالار ساری قوم کی کمان کرتا ہے اور میدان جنگ میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ آپ علیہ السلام پریشان ہیں اور خیمے کے اندر ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ یہ میری ساری زندگی کی پونجی ہے، ساری زندگی مارے کھا کھا کر، ساری زندگی تکلیفیں سہ سہ کر اللہ یہ جماعت تیار کی ہے، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ کی، یہ یہاں میدان بدر میں مارے گے تو اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اللہ کے حبیب نے دعا کی، اللہ نے قرآن اتار دیا تھا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یا اللہ کے حبیب جب آپ نے اللہ سے دعا کی، آپ نے اللہ سے التجا کی، اللہ نے آپ کی پکار پر لبیک کہا اور 1000 فرشتوں کو بھیج کر آپ کو نصرت عطا فرما دی، 1000 فرشتوں کو بھیجا اور مسلمانوں کی مدد ہوئی بدر کے میدان کے اندر۔ اور یہ واحد وہ جنگ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ٹریننگ دے رہے ہیں، حالانکہ فرشتے جنگ نہیں جانتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں سے کہا میں انسان کو بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا یہ جائیں گے جا کر جنگ و جدال کریں گے، فساد پھیلائیں گے، خون خرابہ کریں گے، تو معلوم ہوا کہ فرشتے جنگ نہیں چاہتے، لڑتے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جنگ کا طریقہ سکھلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ٹریننگ دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کر میرے محمد کے سپاہی بن کر سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ اللہ فرشتوں کو ٹریننگ دے رہے کہ جاؤ جا کر کافروں کی گردنوں پر مارو، اور اگر گردنوں سے آپ کا نشانہ خطا کر جائے تو ان کے پوروں پہ مارو، ان کے ہاتھ ہی کاٹ ڈالو۔
اور آج ان صحابہ کے اوپر تبرہ کرنے والا، ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، اور یہ کہنا کہ صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی میں جو ہے نا ان کو نامینیٹ کروں گا، ان کو عوام کے سامنے بیان کروں گا، اور صحابہ کے اوپر جو ہے نا ان کی غلطیوں کو بیان کرنا یہ میرا حق ہے۔ اب غلطیوں کو بیان کرنے کا حق اس کو ہوتا ہے جو غلطی جس سے ہوئی ہے وہ یا تو اس کے برابر کا ہو یا اس کے اوپر کا ہو۔ دو باتیں ہوتی ہیں، جو غلطی بیان کر رہا ہے وہ یا تو اس کے برابر کا ہونا چاہیے یا اس سے اوپر کا ہونا چاہیے۔ اب آج جو صحابہ کی غلطیوں کو اچھال لیں گے، ابھی اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھ کے آیا یہ صحابہ کے برابر ہے یا صحابہ سے اوپر ہے۔ یہ تو چھوٹا منہ اور بڑی منہ بات والی بات ہو گئی کہ منہ چھوٹے اور بات بڑی کرنے لگے۔ اتنے بے سر و سامانی کے عالم میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر پہ لبیک کہا اور نکل پڑے میدان بدر کی طرف، اور وہاں پر دشمن سے لڑتے رہے، اور صرف 14 صحابہ کرام جن میں 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری تھے جو شہید ہوئے اس میدان میں، اور 70 کافر مارے گئے۔ اور جب ابو جہل کی لاش واپس مکہ کے اندر پہنچی تو ابو جہل کی ماں رونے لگی، پیٹنے لگی کہ ابو جہل تو اپنے آپ کو سردار کہتا تھا، تو مکہ کا سردار تھا، تو ابو بکر سے لڑتا، ابو بکر تجھے مار دیتا تو میں سمجھتی کہ ابو بکر سے مار کھا کے آیا ہے، ابو بکر نے تجھے مارا ہے۔ عمر سے لڑتا تو میں سمجھتی کہ تجھے عمر نے مارا ہے، تو علی سے لڑتا تو میں سمجھتی کہ علی نے تجھے گرایا ہے، علی نے تیری گردن کو کاٹا ہے، تو 2 بچوں سے مار کھا کے آیا ہے، معاذ اور حافظ۔ ان 2 بچوں نے ابو جہل کو مارا اور گھوڑے سے نیچے گرایا، اور اسی جنگ کے اندر ایک بچہ جو امام الانبیاء سے اجازت طلب کر رہا ہے، آج ہمارے بچے خون کے لیے جو ہے نا رونا شروع ہو جاتے ہیں، جب امام الانبیاء نے اس بچے کو منع کیا کہ بھائی آپ کو جنگ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ بچہ لیٹ گیا اور ایڑیاں رگڑنے لگا کہ اللہ کے حبیب مجھے جنگ سے نہ روکیے، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے حبیب نے اجازت مرحمت فرما دی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ 13 سال کا تھا اور اس کا قد چھوٹا تھا، تلوار لمبی تھی، جب اس نے اپنی تلوار کو اٹھایا تو تلوار زمین پر لگتی ہوئی جا رہی تھی۔ اب یہ صحابہ کرام کے بچوں کے دل کے اندر ان کی ماں نے یہ جہاد کا جذبہ ڈالا تھا، امام الانبیاء کی محبت ان کے دل کے اندر بیٹھی تھی۔ آج ہمارے بچے جہاد سے بچے تو دور کی بات ہے، آج ہمارے بڑے جہاد کی بات سن کر تو منہ کو توڑ لیتے ہیں۔ اور امام الانبیاء جب دنیا سے تشریف لے گئے تو امام الانبیاء کی گھر کے اندر جو سرمایہ دیکھا گیا تو دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر کھانے کی چیزیں نہیں موجود تھی، لیکن جہاد کا اسلحہ وہاں پہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی مسلمانوں کو کم ہونے کی وجہ سے شکست نہیں دلاتا، اللہ اس وقت مسلمانوں کو ذلیل و خوار فرماتا ہے جب مسلمان امام الانبیاء والے کام اور نظام سے ہٹ جاتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کا سارا نظام اسلام